احباب، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا نوجوان مسلسل انتظار کی کیفیت میں ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے، نہ جانے معجزہ کا انتظار کر رہا ہے یا کسی جادو کا انتظار کر رہا ہے، کسی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے یا اپنے مقدر کا انتظار کر رہا ہے، اپنے نصیب کو ڈھونڈ رہا ہے یا اپنی محنت کے صلے کا انتظار کر رہا ہے وہ انتظار کی کیفیت میں۔ ہمیشہ انسان ابد سے لے کر ازل تک انتظار میں ہی رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈاکو قاتل ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، شنید میں آیا ہے شاہد لنڈ کے حوالے سے، کیونکہ اس نے قتل کا تو اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمارے قبیلے میں جنگ ہے تو ہم اس حوالے سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ میں اس کا کبھی قائل نہیں ہوں، کبھی بھی کسی قاتل، ڈاکو، چور کے ہاتھوں سے آیا ہوا انقلاب کو میں رد کرتا ہوں اور میں اس انقلاب کا حامی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آخر نوجوان نسل نے اس کے مرنے پر سوشل میڈیا پر اس کا اتنا ساتھ کیوں دیا ہے؟ اسے کیوں اتنا مقبول بنانے کی کوشش کی ہے؟ بات وہی ہے کہ نوجوان نسل انتظار میں ہے۔ اچھا، اس نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے جو لوگوں کے دل جیت لیے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پورا معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، گو کہ چند نوجوان جذباتی کھڑے تھے۔ وہی چند نوجوان جذباتی کیوں کھڑے تھے؟ بات یہ ہے، وہ اس کا یہ عمل تھا، اس نے چند ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں اور اس چند ویڈیوز میں اس نے جو گفتگو کی ہے کوئی دانشورانہ گفتگو نہیں ہے، لیکن اس کی وہ بے ساختہ گفتگو ہے جو اس کے اندر سے نکل رہی تھی، اس میں ملاوٹ نہیں تھی، اس گفتگو میں ملاوٹ نہیں تھی۔ اسے ہم مصنوعی بات نہیں کہہ سکتے، اسے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سکرپٹ کسی نے تحریر کر کے اسے دیا ہے اور اس نے پڑھ کر سنایا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کا جو وہ والہانہ پن تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا گیا ہے۔ اچھا، اس نے اس ویڈیو میں کیا کہا ہے؟ اب اس بات پہ آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس نے نہ کوئی تبلیغ کی ہے، نہ روزہ حج زکوٰۃ کی بات کی ہے۔ اس ویڈیوز میں اس نے دو طبقوں کی بات کی ہے۔ ایک طبقے سے اس کی گفتگو میں نفرت تھی اور اس کی ایک حمایت تھی۔ حاکم وقت اور با اختیار لوگوں کے خلاف بغاوت اور نفرت تھی اس کی گفتگو میں، اور عوام کے ساتھ محبت تھی، کیونکہ عوام جس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، جس سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں جہاں پہ وہ ویلاگ بناتا تھا وہاں پہ پرچم، پاکستان کا پرچم بھی تھا، ساتھ اس نے پی ٹی آئی کا پرچم لگا دیا، ساتھ اوپر سادہ سی پینٹنگ میں لکھ دیا پی ٹی آئی۔ یہ تھی اس کی محبت جو لوگوں میں دلوں میں پہنچ گئی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ لوگ آخر اس طبقے سے کیوں تنگ ہے، کیوں اتنا نالا ہے کہ ایک ڈکیٹ کو محبت کرتے ہیں، جس نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہماری قبیلے میں جنگ ہوتی ہے، ہم قبیلہ پرستی میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک قاتل سے محبت کر رہے ہیں اور با اختیار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عوام کا دریا، عوام کے دریا کی لہریں کس سمت بہ رہی ہے، کس سمت بہنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنی عوام کے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ اس محبت کے لیے ہمیں اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا، نرمی لانی ہوگی، یہ اکڑاہٹ پن کو دور کرنا ہوگا۔ اور اب ہم آتے ہیں ثوابی جلسہ کی طرف۔ ثوابی جلسہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا جلسہ تھا، بہت کامیاب جلسہ تھا، بھرپور جلسہ تھا۔ جس طرح پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں ویسے پاکستان میں سیاسی پارٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منفرد ہوتا ہے اور باکمال ہوتا ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ گنتی میں نہیں آتے، وہ خالی کرسیاں دکھانے والے کیمرہ مین بھی غائب تھے۔ تو اس جلسے میں سیاسی بہت شکن خاتون محترمہ زرتاج گل نے خطاب کیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کا خطاب کہ انہوں نے کیا کیا۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے دو منصوبے پہ کام کر رہی ہے۔ ایک تو عوام کو بیدار کرنے کے لیے سلسلہ چل رہا ہے جلسوں کا کہ عوام شعوری طور پر بیدار ہو اور نیند میں نہ پڑ جائے، سست نہ ہو، کاہل نہ ہو۔ دوسرا،
اوورسیز پاکستانی جو کام کر رہے ہیں وہ خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ محترمہ زرتاج گل نے ثوابی جلسہ میں کیا خطاب کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔